اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 3 نعمتیں آپ کو ملیں گے. کب تک؟ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک تم میری ہی عبادت کرو گے اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرو گے، یہ 3 نعمتیں بالکل تمہیں ملے گی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد نعمت ملنے کے بعد انسان کفر کرتا ہے، نعمت ملنے کے بعد انسان کفر کرتا ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کتنی نعمتیں اللہ اسے بیان کیا ہے، جس کے بعد قوموں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ نافرمانی کی اور اللہ نے نعمت کو اٹھا لیا. 200-300 سال پہلے جب برٹش آئے، اسی وقت سے ہم لوگ مظلوم بن گئے، اسی وقت سے ہم اللہ کے عذاب میں آ گئے میرے بھائیوں. مگر ہم نیند سو رہے ہیں چین کے اور سمجھتے ہیں کل پرسوں 10 سال سے جو ایسا ہو رہا ہے 20 سال سے ایسا ہو رہا ہے. جب تک مسلمان شرک کو چھوڑ کر اور بدعت کو چھوڑ کر کفری اعمال کو چھوڑ کر پھر دین کے اوپر نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نہیں ہٹائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. تو میرے بھائیوں، جو آدمی مونچھی پھراتا ہے، زور بازو دکھاتا ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں دیتا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ کو ایسے بندے پسند ہے جو زمین پر اکڑتے نہیں بلکہ ادب و احترام سے چلتے ہیں. وہ لوگ زمین کے اوپر ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ زمین پہ عاجزانہ جو ہے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے ہمارے اندر، اتحاد سے ہم کامیاب نہیں ہوتے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران جمعہ، پیارے بھائیوں و پردہ نشین ماں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اس کی سلطنت بہت قدیم القدیم ہے، اس کے بادشاہیت کے سامنے تمام بادشاہیتیں پست ہو جاتی ہیں۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ کے مسجد میں آتے ہیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اگر مکمل دعا ہم پڑھیں گے تو اس میں پہلے ہم اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم، یعنی وہ بادشاہ جو قدیم، جس کی سلطنت ہے، اور اس کی سلطنت نہ صرف زمین و آسمانوں میں بلکہ زمین اور آسمانوں کے پیدائش سے پہلے بھی اس کی سلطنت تھی، اور زمین اور آسمانوں کی زمین اور آسمانوں کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سسٹم ختم ہونے کے بعد، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے بعد بھی اسی کی سلطنت رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بادشاہیت کو کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ وہی دوسروں کو بادشاہیت دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہیت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کی بادشاہیت کو چھین لیتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو فرعون کو اللہ بادشاہیت دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں بادشاہیت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بادشاہی ملی وہ اللہ کے قریب ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہیت دے، اور جس سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہیت سے اس کو سبق دوش کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بیدک الخیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ اب عیسائی فیسٹیول یعنی کرسمس قریب ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پورے معاملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رہیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوری کائنات کو اپنے مٹھی میں لے لے گا اور اس کو ہلائے گا اور کہے گا، لمن الملک یوم، آج کی بادشاہیت کس کی ہے؟ وہ بادشاہ جو دنیا کے اندر ہم نے تھوڑی سی اس کو ایک حصے کا بادشاہ بنا دیا، وہ کتنا مغرور اور کس طرح وہ دنیا کے اوپر مستی کرتا تھا، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں فرعون اور نمرود اور دیگر بادشاہیں کدھر چلے گئے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ ہے اس کائنات کا، اور وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہیت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اللہ کے ان تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے کر دنیا کے اندر بھیجا، اور خصوصاً بھی آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگران درود و سلام ہو۔ پیارے بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں ایک نصیحت لے کے آیا ہوں جو میرے لیے اور ہم تمام لوگوں کے لیے حالات حاضرہ میں بہت اہم موضوع ہے۔ اور مسلمان دنیا کے اندر جو آج ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک میں ہو، دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان آج جو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور مسلمان جو مظلومی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے اس تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نور سے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دیا ہے۔ ویسے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مسلمانوں کی ناکامی اور کامیابی کا وجہ اللہ بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہمارے وعدہ جیسا نہیں ہے، ہم کریں گے، وعدہ کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا اللہ آپ کو۔ تھوڑا غور سے سنیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، دوسری نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، دین اسلام کو، دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ آپ کو قوت اور طاقت دے گا۔ کوئی بھی آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، کوئی آپ کے ٹوپی پر، آپ کے برقعے پر، آپ کی داڑھی پر اور کسی اور چیز پر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اتنی طاقت اور قوت کے آپ سینہ تان کے اسلام پہ عمل کرو گے۔ اور تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو ڈر کی زندگی ہے اسے اللہ امن میں بدل دے گا۔ تین نعمتیں غور سے یاد رکھیے، جس کا آج جن تین نعمتوں سے آج ہم محروم ہیں، انہی تین نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول کیا ہے، ایک بار ہم جو ہے غور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 13 سال مکی زندگی میں مظلومی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر بھی وہ لوگوں کو دشمن پیچھا نہیں چھوڑے۔ جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، پھر جنگ خندق کا معاملہ پیش آیا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گھٹلیاں جو ہے چوس چوس کر بھوکے رہ کر جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنکھیں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مظلومی زندگی گزارے ہم لوگ، چلو مدینہ آئے گئے، سمجھ گئے کہ راحت ملے گی، جنگ بدر ہوا، جنگ احد پیش آیا، اب جو ہے یہی معاملہ ہے، کیا زندگی بھر ہم تلوار لٹکائے پھریں گے؟ زندگی بھر تلوار لٹکاتے پھریں گے، اب یہی زندگی ہے، ہم یہی حالات رہیں گے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور زمین پہ خلیفہ بنائے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا، اور دین پہ مضبوطی بھی آئے گی، آپ کو دین کے اوپر آپ مضبوط عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور تیسری چیز اللہ نے کہا تمہارا یہ جو خوف ہے، دشمنوں سے ڈر ہے، یہ اللہ ختم کر کے امن میں بدلے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت فلاں مقام سے نکلے گی، تنہا اللہ کا گھر کے جو ہے عمرہ یا حج کے لیے آئے گی، اور اس کے دل میں اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہوگا۔ امن اس کو کہتے ہیں۔ مگر آج ہماری زندگیوں کی کیا حالت ہے؟ کیوں ہم ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہمارے دین میں مضبوطی نہیں ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ہمارے لیے جو ہے پرمیشن لینا، اور ہمارے لیے ہم ٹوپی لگانے پہ پابندی ہے، برقعے پہ، داڑھی پہ، اب نہ جانے آنے والے ایام میں کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہی حالت وہ زمانے میں مکہ میں بھی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کو نازل کیا اور ایمان والوں کو، اہل ایمان کو اللہ نے ہمت بخشی، اور یہاں تک کہ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا چٹان آیا تھا وہ جنگ خندق میں کھودتے وقت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مار سے ضرب لگا کر 2 ٹکڑے کرتے ہیں،
اور اسی کے اندر ایک روشنی نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چمک کے اندر قیصر و قسرا کے خزانے اللہ مجھے جو ہے دکھایا ہے. قیصر و قسرا کے خزانے اللہ مجھے دکھایا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نہ رکے، بلکہ اسلام پورے عالم عرب اور اس کے باہر بھی ہندوستان تک، اسپین، روم، کہاں کہاں تک اسلام جو ہے پہنچ گیا. الحمدللہ مسلمان کامیاب تھے اور ہندوستان میں بھی اسلام آیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کے بعد مسلمان کا بول بالا تھا، ایک زمانے تک مسلمانوں کا بول بالا تھا. پھر کیا ہو گیا کہ آج مسلمان خصوصاً یہاں اس زمین پر جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تقریباً 850 سال 900 سال کی حکومت کے بعد آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے. فلسطین اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کا پریشانی وہ لوگ روڈوں پہ، چوراہوں پہ جو ہے اس کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹی آفیسوں میں جا کر تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں رکھا گیا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا حل بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان 3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ایک شرط اللہ نے نیچے رکھا، ایک شرط اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. ہم سپر مارکیٹ جاتے، کوئی چیز خرید لیتے، آفر میں مل گیا فوراً خرید کے گھر پہ لاتے. کوئی معاملہ پیش آیا پھر جاتے شاپ اس اونر کے پاس، وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نہیں دیکھے نیچے لکھا ہوا ہے کہ شرط الورتستائی، ہم نے جو شروط رکھے آپ اس کو نہیں پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 3 نعمتیں آپ کو ملیں گے. کب تک؟ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک تم میری ہی عبادت کرو گے اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرو گے، یہ 3 نعمتیں بالکل تمہیں ملے گی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد نعمت ملنے کے بعد انسان کفر کرتا ہے، نعمت ملنے کے بعد انسان کفر کرتا ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کتنی نعمتیں اللہ اسے بیان کیا ہے، جس کے بعد قوموں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ نافرمانی کی اور اللہ نے نعمت کو اٹھا لیا. تو اللہ نے 3 جو نعمتیں ایک کے بعد 2 3 گنایا. جب تک مسلمان توحید پر تھے، توحید کی برکت سے پوری دنیا پہ چھا گئے، توحید کی برکت سے پوری دنیا پہ چھا گئے کہ ان کے نام سے بڑے بڑے شہنشاہ کانپتے تھے. ان کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی، خواب میں بھی اگر کوئی آ گیا تو ڈر جاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے. مسلمانوں میں جیسے ہی شرک آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے چھوڑ دو، ہمارے ملک کے معاملہ لے لو کہ 900 سال کی حکومت کے بعد جب مغل بادشاہوں نے توحید کو چھوڑ کر درگاہوں کو وہ لوگ ایجاد کرنا شروع کر دیے اور یہاں کفر بڑھنے لگا مسلمانوں کے اندر، اور اللہ کی کتاب کو بازو رکھا گیا، حدیث رسول کو بازو رکھا گیا، دین الہی ایک نیا دین لایا گیا. کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا، اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو بازو رکھ کر ایک دین الہی نہیں لانا، یہ قانون سازی اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ کفر ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہندوستان کے اندر برٹش کو بھیجا اور حکومت کو چھین لیا. پہلے جو نعمت خلیفہ جو بنایا اللہ، حکومت کا جو وعدہ کیا، توحید کی برکت سے جو حکومت ملی ہے اس کو اللہ نے ختم کر دیا. اور جیسے ہی خلافت یا حکومت چلے گئی فوراً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ایک جہتی تھی، جو اتحاد تھی، جو ان کے قدموں کے اندر جو مضبوطی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ڈر ڈر کی زندگی. اب کوئی لیڈر نہیں ہے، جماعتوں میں بٹ گئے پورے مسلمان، ان کا جماعت، وہ جماعت، یہ جماعت، کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے. جماعت سے مراد خلیفہ یا بادشاہ ہوتا ہے.
آج بولتے کہ جماعت سے مراد ہماری جماعت ہے، جماعت سے مراد ہماری جماعت ہے. کوئی جماعت نہیں ہے، خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر پیروں کے اندر مضبوطی چلے گئی اور خوف کی زندگی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 10-12 سال سے یا 20 سال سے یہ جو نئے پارٹیاں آئے ہیں ہندوستان کے اندر، اب ہماری حالت ایسی ہے، وگرنہ ہم اچھے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، 200-300 سال پہلے جب برٹش آئے، اسی وقت سے ہم لوگ مظلوم بن گئے، اسی وقت سے ہم اللہ کے عذاب میں آ گئے میرے بھائیوں، اسی وقت سے ہم لوگ پسے جا رہے ہیں. مگر ہم نیند سو رہے ہیں چین کے، اور سمجھتے ہیں کل پرسوں 10 سال سے جو ایسا ہو رہا ہے، 20 سال سے ایسا ہو رہا ہے. اب ہم چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے آج لڑنے کی نوبت آ گئی. مگر میرے بھائیوں کہ آپ جب تک دین کے اوپر واپس نہیں آئیں گے، جب تک مسلمان شرک کو چھوڑ کر اور بدعت کو چھوڑ کر کفری اعمال کو چھوڑ کر پھر دین کے اوپر نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نہیں ہٹائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. اور وہ لوگ، یہاں تک کہ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جیسے بھوکا کھانے پہ حملہ کرتا ہے، اسی طرح تمہارے اوپر حملے ہوں گے. مگر تمہاری اس حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. بڑے بزرگ آج کعبۃ اللہ مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، کہ مسلمان کے لیے دعائیں کی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ تم دین کے اوپر واپس نہیں آؤ گے، پھر دین کی طرف نہیں لوٹو گے. آج بھی مسلمان کہ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا جو ہے حل نہیں ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بعض جماعتیں یہ سمجھتے ہیں دیکھو ہم تمام اتحاد ہو جائیں گے تو کامیاب ہوں گے. بعض لوگ بولتے ہمارے پاس اگر مال دولت ہوتا تو ہم کامیاب ہوتے. بعض لوگ بولتے نہیں، ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوتے، کلکٹر ہمارا ہوتا اور منسٹر ہمارا ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے. تو میرے بھائیوں، تمام بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ تھا مگر اللہ نے کیوں چھین لیا؟ کیونکہ تم دین سے جو ہے دور ہو گئے. جب تک تم دین پر واپس نہیں آؤ گے، صحیح علاج نہیں ہوگا، تو جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حالت کو اللہ تبارک و تعالی بدلے گا نہیں ہے. آج روڈوں کے اوپر ہڑتال کرنے ہم نکلتے ہیں نعوذ باللہ کہ اتنے لوگ مسجد میں نہیں آتے. آج راستہ روکنے کے لیے کچھ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمیں تو جا کر جو ہے روڈوں پہ جتنے لوگ، اس میں آدھے کے آدھے لوگ 10-20% لوگ نمازی ہوتے ہیں، اس میں بقیہ تمام لوگ، جس کو بعض لوگوں کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، جذبات سے، تعداد سے اور مال و دولت کے بدولت اور زور بازوؤں کے بدولت کبھی بھی مسلمانوں کی جماعت کامیاب نہیں ہوئی، کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایمان کے دولت سے ہی اللہ انہیں کامیابی دیا. جنگ حنین میں کیا ہوا ہم لوگ جانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت، روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے انبیاء کے بعد پسندیدہ لوگوں کی جماعت اللہ کو. جنگ حنین میں لوگ سمجھ گئے، دلوں کے اندر بات آ گئی، وسوسہ آ گیا کہ ہم لوگ 313 تھے تو کامیاب ہو گئے، 313 تھے تو کامیاب ہو گئے، اب تو انشاءاللہ ہم بازی پلٹ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مزہ چکایا کہ اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کے اوپر گوریلا وار ہوا. اچانک دشمن ان کے اوپر تیر برسائے تو پورے صحابہ چند لوگوں کے علاوہ تتر بتر ہو گئے اور پورے لوگوں کی جو ہے قوت اکھڑ گئی. تو میرے بھائیوں، جو آدمی مونچھی پھراتا ہے، زور بازو دکھاتا ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں دیتا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کو ایسے بندے پسند ہے جو زمین پر اکڑتے نہیں بلکہ ادب و احترام سے چلتے ہیں.
وہ لوگ زمین کے اوپر ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ زمین پہ عاجزانہ جو ہے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے ہمارے اندر. اتحاد سے ہم کامیاب نہیں ہوتے میرے بھائیوں، یاد رکھیے. مال و دولت سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ شرک کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے. آج مسلمانوں کے اندر اگر شرک دور ہو گئی، شرک سے مسلمان دور ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ لائے گا اور پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت بھی دے گا اور اللہ ان کو دین میں مضبوطی بھی دے گا. اللہ ان کو خوف سے امن والی زندگی بھی اللہ دے گا انشاءاللہ. اس کی زندہ دلیل کیا ہے؟ سعودی عربیہ دیکھیے. سعودی عربیہ کے اندر ترکوں کی حکومت کے دوران وہاں بھی درگاہ آ گئے، وہاں بھی شرک پھیل گیا. جہاں دیکھو کھجور کے درخت، یہاں جیسے جھنڈے کا جھاڑ ہوتا ہے، وہاں جو ہے کھجور کے درخت کی طواف کرتے تھے عورتیں ننگی ننگی جا کے بچوں کے لیے. جس کے بچے نہیں ہوتے تھے ایسی عورتیں جا کے ننگی طواف کرتے تھے. درگاہیں وہاں بھی آ گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہاں ایک موقع لایا. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعوت سے پھر پوری سعودی عربیہ کتاب و سنت پہ آ گئے. پورے شرک کے اڈے مٹا دیے گئے اور وہاں توحید، ایک اللہ کا نعرہ بلند ہوا. توحید پھر وہاں آ گیا. تو کیا ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سعودی عرب کی کیا حالت دیکھیے. کوئی ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ شان و شوکت کی زندگی دیا. اور وہ لوگ جب حج کا موسم آتا تھا تو وہ لوگ ہندوستان کے بادشاہوں کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے تھے کہ بھائی ان ہندوستان سے تحفے آئیں گے، تحائف آئیں گے سعودی کے لیے. سکی روٹیوں کے لیے سعودی عرب کے لوگ جو ہے تڑپتے تھے. کھجوریں، سکی روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. مگر توحید کی برکت سے اللہ انہیں پھر ان کی حکومت انہیں دیا. ترکوں کو اللہ باہر کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں کے تلے ایسے دولت اللہ نکالا کہ پیٹرول کے ذریعے آج دنیا میں وہ لوگ جو ہے الحمدللہ. اب پھر بھی جو ہے 2 دن کی خبر ہے کہ وہاں جو ہے لیتھیم کے جو ہے گیسز وہاں یعنی سعودی عربیہ کے اندر زمین میں ہے بول کے پھر نئی خبر آ رہی. تو توحید پر جب تک ہم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے کامیابی دے گا. اس کے علاوہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سمجھتی ہے کہ پورے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں دنیا کے اندر وہ لوگ سوائے 2-3 کے تمام ناکام ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حکومت قائم نہیں کر سکتے. آج ہمارے نوجوانوں کو، سلفی اور اہل حدیث نوجوانوں کا ذہن لوگ بگاڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ کسی بھی نبی اور نبی کے بیچ میں ہم تفرقہ نہیں کرتے. تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی تنہا جنت میں چلے جائیں گے. ان کی بات کوئی نہیں سنا، ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں لگایا، وہ بھی کامیاب ہے. اور ایک نبی دونوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ایک نبی کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی. اور میرے امت تو مغرب اور مشرق کے درمیان جتنا خلا وہاں تک جو ہے میری امت رہے گی. تو تمام کامیاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہے، تمام لوگ کامیاب ہیں. تو ایسے عقیدوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اہل حدیث اور سلفی دعوت یہی کہ امت کی نجات کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے دعوت کس طرح دی جاتی ہے. گزشتہ گاندھی جینتی میں تمام ممالک کے بادشاہ جو ہے ہندوستان پہنچے. کسی مقصد سے آئے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں. کوئی بڑا کانفرنس تھا، اس کے لیے آئے. اور جب گاندھی کے قبر کے پاس جا کر کھڑ کر ان کے جو ہے کھڑنے کا موقع آیا تو تمام لوگ وہاں پہنچ گئے. یہاں تک کہ ہمارا پڑوسی ملک جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش کے منسٹر بھی وہاں پہنچ گیا. ترکی کا بادشاہ بھی پہنچ گیا. آج ترکی لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. سوشل میڈیا میں
ترکی کا نام زیادہ سناتے ہیں. یہ اخوانی خیالات ہیں لوگ میرے بھائیوں، ان میں ہم نہیں آنا چاہیے. جو کبھی شیعہ کو جو ہے تعریف کرتے ہیں، کبھی ترکی کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ شیعہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ سعودی ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 ساتھی جو ان کے بغل میں سو رہے ہیں قیامت تک کے لیے، ان کے لاشوں کو قبروں سے نکال کے ان کے اوپر کوڑا برسانا، یہ ان کی گندی جو ہے سوچ ہے. اس کا اعلان بھی کہ ان کے بادشاہ نے سعودی میں آ کر کیا ایک مرتبہ. بہت ہنگامہ ہو گیا سعودی عربیہ کے اندر. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایسے لوگوں کو ہم ساتھ دیتے میرے بھائیوں. کتنے بصیرت علماء بیٹھے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، کیسے لوگ بیٹھے ہیں. ہم مسجد نہیں سنبھال سکتے، ہم جو ہے سعودی عربیہ کو جو ہے نعوذ باللہ بھلا برا کہتے ہیں. اگر ترکی کے ہاتھ میں سعودی آ جاتا، ترکی چاہتی ہے کہ وہ پھر بڑا بنے، پورے مسلمان عالم اسلام کا بڑا بن کے پھر وہی درگاہوں کا دین، پھر وہی سنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں صوفی ازم کو وہ لوگ پھیلانا چاہتے ہیں. کیا ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں کہ مسلمانوں ہماری نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ جب تک تم میری عبادت کرو گے تمہیں میں جو ہے اپنی نعمتوں سے تمہیں سربلندی دوں گا. تو میرے بھائیوں آج اہل حدیث جماعت وہ تنہا جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ پر محنت کر رہی ہے. ہمارا حل کس میں ہے؟ توحید میں ہے. آج جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور غیر مسلم بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو دعوت دینا، اس تک دین پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب مسلمانوں کے اندر توحید آ جائے گی، کامیابی خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ. کامیابی خود بخود ہمارے دروازہ کھٹکھٹائے گی. آج بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمان اتنا سست ہو گئے، اہل حدیث اتنے سست ہو گئے کہ آج دعوت کا کام کا کوئی یہ نہیں ہے. تیری اینٹ میری دیوار میں آج لوگ اٹکے ہیں، لڑے جھگڑے آپس میں، نعوذ باللہ. کتنے خریے ہیں کرنول کے ارد گرد، 5 لوگ، 2 لوگ جائیے، اپنا توشہ خود لے کے جائیے اتوار کے دن. کوئی مسلمان ہے پڑوس میں، اس کو سمجھائیے. اگر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، علماء دعات ہیں، ان کی مدد سے جائیے. ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جو سلیمان علیہ السلام کا زمانے میں ہدہد کے اندر تھا. اس کے پاس طاقت نہیں تھی دعوت دینے کی، مگر اس کی دعوت سے، اس کی محنت سے اللہ نے ایک بہت بڑے ملک کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا. بلقیس جو ملک سبا تھی اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی. اگر وہ لوگ اسلام میں نہیں آتے تو سلیمان علیہ السلام کے لشکریں انہیں رون ڈالتے تھے. مگر ایک خط لے آ کر اس کے گود میں پھینکا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. صرف اس خط کو لے جا کر پہنچنے والا وہ ہدہد پرندہ تھا. اس کی تڑپ اتنی تھی وہ پرندہ ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کی کتاب جو قیامت کے صبح تک پڑھی جائے گی، اس کتاب میں اللہ نے اس پرندے کو جگہ دیا. اور ہمارے اندر وہ تڑپ ہونا چاہیے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کو دیکھ کر اپنی قوم کو بچانے کے لیے جو چونٹی اعلان کرتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ سلیمان اور اس کی لشکر تمہیں رون سکتی ہے، آنے والا عذاب سامنے ہے. وہ چونٹی کے مانند آج اہل حدیث جماعت ہے. بخیا لوگ غافل ہیں. ہمیں معلوم ہے حق کیا چیز ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح ہو، ہمارے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں کی، میرے بھائیوں، اصلاح ہو. تو ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت جب تک توحید کا کام نہیں کرے گا، یا تو مٹو یا تو دعوت کا کام کرو. اب بالکل موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کی حالت تھی، وہی حالت آج ہماری ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اسی لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں. یونس علیہ السلام بد دعا کر کے چلے گئے. اب یہ لوگ ناچنے لگے، گانے لگے،
اپنی منمانی کرنے لگے. اللہ کا عذاب آیا, دور سے دیکھ لیے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ یونس علیہ السلام کی بد دعا ہے. فوراً گھر میں گھسے, گھروں میں, اور اپنا شاہی لباس نکال دیے اور پرانے کپڑے پہنے اور تورات کو لیے آ کر سجدہ میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر, ایک مرتبہ عذاب ثابت ہونے کے بعد کسی قوم سے ہم نے عذاب کو نہیں ہٹایا الا یہ کہ ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے, کیونکہ وہ لوگ توبہ کر لیے. اللہ وہی فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا, جو لوگ توبہ کریں گے, اصلاح کر لیں گے, اللہ ان کے توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آج ہم توبہ کریں اہل حدیث, اور یہ عزم لے کے اٹھیں کہ ہم دعوت کا کام کریں گے. ہم اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے. یہ جو ہم مسلمانوں کو, اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, اس کو ہم بچانے کی ذمہ داری آج اہل حدیث کے کاندھوں پر ہے. میرے بھائیوں, دوسرے مسلمانوں کی بھی اصلاح کرو اور دوسرے میرے بھائیوں غیر مسلمانوں کو بھی دعوت دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ جب ہم دعوت دے دیں گے اب اللہ کا عذاب ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گا اور عذاب کا مستحق وہ سامنے والا بن جائے گا. یا تو اسلام میں آئے تو کامیاب, ورنہ نہیں ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آداب ہے یستبدل قوما غیرکم کے لیے تیار ہونا چاہیے. یا تو مٹا دے اللہ, دوسری قوم کو لائے, یا اللہ ہمیں ہی موقع دے, ہم لوگ جو ہے اس کی اصلاح کریں. اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج ایک چھوٹی بات بتا کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. آج دیکھیے, یستبدل قوما غیرکم کا مسئلہ شروع ہو گیا. آج مسلمان خاموش بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں. آج بولتے کہ بھائی اجتماع ہے, آ جاؤ, کھانے کی دعوت ہے کیا؟ کتنے ایسے ہیں نعوذ باللہ, کھانے کی دعوت ہے کیا؟ ہے تو بولو, آتے نہیں تو نہیں آتے. ایسے مسلمان کیسے کامیاب ہوں گے؟ تاخراتوں میں کون سی مسجد میں کیا پک رہا ہے دیکھ کے مسجد کو جاتے, نعوذ باللہ. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعائیں کرنے کی, ہمارے مستقبل, پھر رمضان تک آنے والے مستقبل کو سنوارنے کی رات ہے. اللہ کے برے فیصلوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنے کی رات ہے. اور کہاں کیا پک رہا ہے ہمارا نوجوان اس کی تلاش کر رہا ہے. شرم کی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو موقع دے جسے ہم دشمن سمجھ رہے ہیں اسلام کا, اللہ اس کو اسلام کی دولت دے, نعوذ باللہ ہمیں مٹائیں. میرے بھائیوں ایسا حالت نہ ہو ہماری. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج جمعہ کے دن ہم تمام لوگ تیرے سامنے اللہ اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما. اللہ جو دین تو نے پورے عالم دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے, اللہ اس دین کو جیسے ہمارے اسلاف نے اللہ پھیلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر نکلے ہیں, ہمیں بھی اسی طرح چستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں تک اس دین کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی بات کہہ رہے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے نیک لوگوں کو تو ہدایت سے نصیب فرما. اللہ ان کے اندر اللہ جو سرکش لوگ ہیں انہیں ویسے ہی پکڑ لے جیسے تو نے فرعون کو پکڑ لیا ہے, اللہ نمرود کو پکڑا ہے, اللہ تیرے دشمنوں کو پکڑا ہے, اللہ انہیں اسی طرح پکڑ لے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری عزت و آبروؤں کی حفاظت فرما. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں دنیا کی ذلت سے اللہ ہمیں بچا لے. اللہ آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.